السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہت ساری بہنوں نے بیٹیوں نے جناب علی پی سی اوز کے بارے میں پوچھا ہے، ٹھیک ہے۔ پی سی اوز کے کیسز میں سمجھ لیجئے اس میں صرف ایک دو باتیں نہیں ہوتی، دوسری بات یہ کہ کسی رپورٹ میں ایک دم ایسا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں لیبارٹری میں چلے گئے، اس نے ایک ایسی لیبارٹری دے دی کہ ایسی رپورٹ دے دی کہ آپ نے کہا جی مجھے پی سی او ہے۔ پی سی او اس کی وجوہات کو سمجھ لیجئے، اس کی علامات کو سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک راست قدم پہ، ایک رائٹ وے پر، رائٹ پاتھ پر سفر کریں اور کہیں جا کے اس پر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کی زندگی آسان کر دے، اچھی کر دے، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں۔ اچھا، پرانے دور میں پی سی اوز کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف تھوڑے موٹے پرابلم ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پرابلم بڑھ گئے بہت سارے، جب وہ بڑھ گئے تو جناب علی تب کہیں جا کے اس کو پی سی اوز کا نام دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور پی سی اوز میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو جو معاملہ ہے وہ اوورین سسٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اوورین سسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب سسٹ میں پھر اور بھی باتیں ہیں، یا تو سسٹ پانی والی رسولی ہے یا پانی اور خون مکس ملے والی رسولی ہے، ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ فائبرائڈ ہے۔ چوتھی بات یہ کہ رحم جو ہے چھوٹا بہت ہے، رحم چھوٹا بہت ہے، تنگ ہے۔ پھر پانچویں بات یہ کہ رحم ڈھیلا بہت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور اس کی پھر ایک بات یہ ہے کہ مینسز میں جو ہے بڑی شدید تکلیف ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تکلیف کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب علی اس میں حالت بھی خراب ہوتی ہے، پھر عورت کی طبیعت بگڑتی ہے اور ایسی غیر فطری آوازیں نکلتی ہیں کہ کم پڑھے لکھے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جنات آ گئے، یہ آ گئے، وہ آ گئے، اس کی مار کوٹ شروع ہو گئی ہے، بیچاری مریض، آپ مار پیٹ رہے ہو اس کو، ٹھیک ہے، جن نکالنے کا ایک بہانہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس کا آپ سارا سیٹ اپ کروائیں گے کسی معالج سے، کسی گائنیکولوجسٹ سے، اس کے حالات علامت دکھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ریلیز ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ خواہ مخواہ جن کو چڑھانے پہ تلے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ مینسز بہت زیادہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ٹمپریچر لیول جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات اس کیفیات میں چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اکثر اوقات اسی کیفیات میں جناب علی کیا ہوتا ہے کہ ذہنی ڈسٹربنس کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے میں ہارمونل ڈسٹربنس بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہارمونل ڈسٹربنس کے ساتھ ساتھ اس میں جو چور پکڑنے والی بات ہے، باقی جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ لیں گے میں نے کیا بولا، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مین ہارمون ہیں، مردانہ ہارمونز ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ایک بات کلیئر کر لیں تاکہ زندگی آسان ہو جائے، فیصلے آسان ہو جائیں، کہ جو زنانہ ہارمون ہیں وہ سارے غدی ہوتے ہیں، گلینڈ سسٹم سے ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو مردانہ ہارمونز ہیں وہ مسکولر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت میں جب مردانہ ہارمونز آ جائیں گے، ٹھیک ہے، یا وہ ایکٹیو ہو جائیں گے تو نیچرلی ایک عورت کا جو نارمل سائیکل ہوتا ہے، اس کا سسٹم ہوتا ہے، وہ تو ڈسٹرب ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ مردانہ ہارمونز کے ایکٹیو ہونے سے کیا ہوگا کہ چڑچڑاپن، غصہ بہت زیادہ ہو جائے گا، اور جو نسوانی اعضاء اور آرگن ہیں وہ سارے ڈسٹرب ہونے شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کیفیت میں اگر ڈسٹربنس جیسی کہ چل رہی ہے، بہت زیادہ ویریشن آ رہی ہے، تو اس میں مسلسل اور متواتر لیکوریا بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عورتوں کے اتنے سارے جو مسئلے آپ جمع کرو گے نا، تو جمع کر کے اب آپ دیکھتے ہو نا، تب کہیں جا کے آپ اس کو پی سی اوز کہتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، جناب میسیج نہیں آ رہے تو وہ پی سی اوز کاؤنٹ کر دیتے ہیں، ہمارا پیشنٹ کہتا ہے کہ میں پی سی او، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ بہت ساری باتیں جمع ہوتی ہیں، تب کہیں جا کے آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو پی سی اوز کہتے ہیں۔ اور یہ رائٹ جو اسی کا بنتا ہے جو آپ کا معالج ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کی گائنیکولوجسٹ ہیں، تو وہ کہیں جا کے اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ اتنی آسانی سے ہر چیز کو نہ ڈھونڈیں، آپ سرچ کرنے بیٹھ گئے کہ جناب نیٹ میں کہ پی سی اوز کا ٹریٹمنٹ یا ٹریٹمنٹ آف پی سی اوز، تو اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی وجوہات الگ ہوں گی، آیا کہ گلینڈ سسٹم کی ایکٹیویشن میں فالٹ آ رہا ہے، آیا کہ مسکولر یونٹ کی ایکٹیویشن میں فالٹ آ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ زنانہ ہارمون عورت کے اگر بڑھ گئے، ٹھیک ہے، تو وہ تو کنٹرول ہو جاتے ہیں، لیکن مردانہ ہارمون اگر عورت میں ایکٹیو ہو گئے تو ایک تو اس کی آواز سخت ہو جاتی ہے، اس کا لہجہ کرخت ہو جاتا ہے، ایک آمریت و تسلط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کیفیت، یہ اپنی کیفیت عورت کی قابو سے باہر ہو جاتی ہے، تو اب بجائے اس کو ایک گائنیکولوجسٹ کو دکھانے کے، ایک معالج سے مشورہ کرنے کے،
آپ فوری طور پر اس کو جن بھوت کا فیصلہ کر دیتے ہو، اس کو جناب علی فوری طور پہ شیزوفرینیا میں ڈال دیتے ہو۔ بھائی شیزوفرینیا میں ڈالنے میں جلدی نہیں کریں، علامات ساری شیزوفرینیا کی ہیں، لیکن اگر وہ عورت ہے تو اس کے سارے معاملات پہلے جو ہے آپ کسی گائنیکولوجسٹ سے مشورہ کر لیجئے۔ شیزوفرینیا کی خائے مخواہ میں دوائیں اپنی طرف سے دینے کی کوشش نہیں کیجئے، کام بگڑ جائے گا۔ شیزوفرینیا کی آپ نے دوائیں دے دیں تو جناب علی وہ ریلیکس موڈ میں دماغ چلا جائے گا، وہ کمانڈ ہی نہیں دے گا کہاں پہ کیا تکلیفیں اور تخریب کاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح جی۔ اور رہا مسئلہ وجوہات کا، ایک تو بتا دیا کہ کس کس کو ملا کے آپ پی سی اوز کہتے ہو، ٹھیک ہے؟ وجوہات کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو گرم چائے، تیز گرم چائے آپ نے پی لی تو ایک تو یہی کیا نقصان ہے کہ اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیا، یہ اس سے بڑا نقصان ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا تھا۔ آپ شادی بیاہ میں گئے اور جاتے ہو اور جناب علی نہیں تو گھر میں بھی گرم گرم کھانا کھاتے ہو، کھانا آپ کو تیز گرم چاہیے اور اس کے چولہے سے اترا ہوا کھانا، اس کے فوراً بعد جناب علی آپ نے ٹھنڈا پانی پینا ہے یا کولڈ ڈرنک پینی ہے، تو بیڑا غرق جو ہے نا وہ آپ خود فرما رہے ہیں اپنے وجود کا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ بازاری چپس کھا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے تو ہارمونل ڈسٹربنس مان لی گئی کہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے نا جی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب علی بازاری کھانے بھی نقصان کرتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی مسئلہ ہوا جھٹپٹ گولیاں کھانے کی عادت ڈال لی، کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ نے 2 گولی خریدی آپ کھا گئے۔ بھائی اپنا معاملہ تو چیک کروائیے کسی معالج سے کہ مسئلہ کیا ہے جو بار بار ایک تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج کیجئے نا، اس کا منہ بند کر رہے ہیں آپ گولیاں کھا کے۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب تلی چھنی یہ جو چٹپٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ راز ہیں ان لوگوں کو جن کو بلغمی کیفیت بہت ہو، جن کو بلغمی اعصابی کیفیت بہت زیادہ ہے، ان کو تلی چھنی چیزیں کچھ تھوڑی بہت ہلکی مقدار میں دوا کے اعتبار سے ان کو جائز ہے، وہ کھا سکتے ہیں، مگر یہ ہر کسی کو بارے میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب علی اگر یہ گرم چیزیں آپ پی رہے ہیں، گرم چیزیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، کولڈ ڈرنک کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ رحم میں ببلز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ببلز ہے یہ جب مزید بڑے ہوتے ہوتے غبارے کی طرح بن جاتے ہیں تو اس کو آپ سسٹ کہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اب وہ سسٹ انیشل پانی کی ہو یا کوئی انفیکشن سے ٹکرا گئی ساتھ میں تو پانی اور خون کی ہو یا پھر فائبرائڈ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ملا کے جس چیز کا نام ہے وہ پی سی اوز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا خیال کر لیجئے گا اپنے ہر ایک چھوٹے مسئلے کو پی سی اوز میں ڈیل نہ کریں۔ دوسری بات ہے کہ عورتوں کو جو روحانی مسائل نظر آتے ہیں، وہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، مار دار کر رہی ہے، اٹھا پٹک کر رہی ہے، تو اس کو پاگل واگل نہ بولیں، نہ اس کو شیزوفرینیا کا وہ کریں، نہ اس کو ریلیکسن موڈ کی دوائیں دینی شروع کر دیں اپنے طور پر، بلکہ اس کو کسی گائنیکولوجسٹ کو دکھائیے۔ یقین کیجئے کہ اگر اس کا یوٹرس کے مسائل اس کے حل ہوتے ہیں، عورت بہت اچھی بہت پیاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ضرورت نہیں اس کو جنات اور اتارنے کی اور شیزوفرینیا میں داخل کرنے کی اور اس کو جناب نشہ آور دوائیں دینے کی، باضابطہ علاج کر لیجئے، اللہ کرے گا انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں نے وجوہات بتائی ہیں اور دیگر جو اس کی شناختی علامات ہیں پی سی اوز کی، جو وجوہات جن کو آپ کہتے ہیں، تو ان سب چیزوں کو ملا کے آپ پی سی اوز کہتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ پولیسسٹک اوورین سینڈروم، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہر بات کو پی سی او نہ کہا کریں۔ اور جو شکار ہیں تو سب سے پہلے آپ کا مخلص کون ہے؟ آپ خود، ٹھیک ہے نا؟ پرہیز آپ نے کرنا ہے، احتیاط آپ نے کرنی ہے، تب کہیں جا کے علاج ہوگا۔ آپ کا معالج، آپ کی گائنیکولوجسٹ بیچاری دن رات لگی ہوئی آپ پہ تحقیق کر کے، نیٹ پہ ریسرچ کر کے آپ کے کیس کو ڈیل کر کے آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ گھر میں گرم گرم کھانا کھائی جا رہے ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں پی جا رہے ہو، پھر گائنیکولوجسٹ کا آپ کے معالج کا تو کوئی قصور نہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اکثر خواتین کو بولو ٹھنڈا پانی بند کرو تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو بند نہیں کر سکتے، تو بند نہیں کر سکتے تو پھر بچے نہیں ہونے والے، ٹھیک ہے نا؟ برف میں بچے پیدا ہوتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی؟ تو پھر علاج واج چھوڑ دیں، آپ خائے مخواہ آپ بولتے ہو جی 10 سال میں نے فلانے سے علاج کرایا، فلانے سے علاج کرایا، نہیں ہوگا کوئی بھی فائدہ۔ اگر آپ تلی چھنی چیزیں بند نہیں کرتے، ٹھنڈا پانی حرام نہیں کرتے، گرم کھانے کے بعد پانی پینا روکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظلم کی انتہا ہے، گرم کھایا ٹھنڈا پانی پی لیا، تو جب تک آپ یہ چیزیں صحیح نہیں کرتے اس وقت تک اپنے معالج کو نہ بولیں کہ میں نے فلانے سے علاج کرایا تو مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اور اگر آپ چاہتے ہو پی سی اوز سے نکلنا تو آپ فکس کیجئے کہ آپ نے ٹھنڈا پانی حرام کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر نہیں کرنا ہے تو پھر علاج کراتے رہیے، آپ کی مرضی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور جب میری بات پر مشورے پر عمل کر لیں اور اللہ فائدہ دے دے، زندگی اچھی کر دے، آپ کو رزلٹ مل جائے،
تو پھر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صحیح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.